بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 27 جون سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج ہم ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں جناب۔ کافی دنوں سے یہ خبر گردش میں تھی، لیکن اب آپ چائنا اور انڈیا کے تنازع کی وجہ سے یہ خبر ایک اہم ترین ہے۔ وہ ہے اسرائیل کے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ رابطے۔ لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی خبر، اس میں حقیقت کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن ایک اور خبر ہم نے پچھلی ویڈیو میں ادھوری چھوڑ دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ چائنا اور جو چل رہا ہے جی انڈیا کا تنازع، تو اس بلاک میں اب واضح طور پہ امریکنز پریزنس جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ چائنا نے بھی اب اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں۔ اور ایک گلوبل ٹائمز کی باقاعدہ طور پہ یہ گلوبل ٹائمز میں خبر شائع ہوئی کہ اس میں جو چین کی فضائیہ کے جنگی جہاز ہیں وہ اب تائیوان میں تقریباً اس مہینے جون میں 8 دفعہ جنگی جہاز اڑان بھر چکے ہیں تائیوان میں، اور وہاں پہ انہوں نے ملٹری ایکٹیویٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ٹارگٹ سے مراد ہے کوئی اٹیک تو نہیں کیا، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور خاص طور پہ امریکی جو فضائیہ جی وہاں پہ، اور ایک موقع پہ یہ آیا کہ انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے۔ اور اس میں جو خبر ہے اس میں جو چائنیز فضائیہ کے جناب اڑے ہیں، جنہوں نے اڑان بھری ہے، ان میں 8 دفعہ یہ PLA نے جی کنڈکٹ کیا ہے، اور مختلف ورائٹی کے ایئر کرافٹس انکلوڈنگ جی اس میں J-10 J-11 Su-30 فائٹر جیٹس اور Y-8 اسپیشل مشن ایئر کرافٹ، یہ انہوں نے جناب کیا ہے، انہوں نے اڑان بھری ہیں۔ اور یہ تائیوان کی ڈیفنس اتھارٹی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی تصدیق بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی یہ حیران کن تھا کہ یہ PLA یعنی کہ چائنیز جو جیٹ فائٹر ہیں وہ تواتر کے ساتھ وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں، اور نہ صرف ہمیں کر رہے ہیں بلکہ امریکنز کو بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جی J-11 فائٹر جیٹس اور KJ-500 ارلی وارننگ ایئر کرافٹس وہ بھی انہوں نے بھی اڑانیں بھری ہیں۔ اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جی H-8 بامبرز نے بھی کیا ہے جناب، اور یہ ایئر زون تھا ایسٹ آف تائیوان آئز لینڈ، یہ یہاں پہ انہوں نے یہ کی ہیں ایکٹیویٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو اس بات کا اندازہ ہے، اور چائنا اب ذرا تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر کچھ مسل دکھائے جائیں۔ ایک چیز یہ ذرا پچھلی ویڈیو کی رہ گئی تھی، وہ میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ ایک اور خبر ہے جی بہت اچھی، اور وہ خبر یہ ہے مقبوضہ کشمیر اور خاص طور پہ ہندوستان میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، اور خاص طور پہ منورٹیز جی جتنی بھی ہیں ہندوستان میں، ان کے لیے جو قانون سازی کی تھی مودی سرکار نے، BJP اور RSS جو ان کا ہندوتا کا ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ایک موٹو ہے، اس کو یہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ چیزیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں آلریڈی۔ امریکہ کی عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، امریکی تنظیمیں، اور امریکہ کے جو سفیر ہیں برائے مذہبی رواداری، ان کی رپورٹ، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں انڈیا کے اگینسٹ، اور اس میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور انڈیا جو ہے وہ امریکنز کو بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی ویزے بھی نہیں دے رہا۔ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ لیکن اب جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے، امریکن ڈیموکریٹک پارٹی کے جو صدارتی امیدوار ہیں جی وہ ہیں جو بائیڈن نے جناب باقاعدہ طور پہ ایک مطالبہ کیا ہے، اور وہ مطالبہ یہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لگائی جانے والی پابندیاں ہیں کشمیر کے بنیادی حقوق سے متعلق، انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ بحال کی جائیں۔ یہ ڈیمانڈ آئی ہے سامنے، اور دوسری ڈیمانڈ
یہ آئی ہے کہ نہ صرف بحال کی جائیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ 370 کو انہوں نے کرٹیسائز کیا، جو مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیا تھا مودی سرکار نے، اور ساتھ ہی ساتھ جو قومی رجسٹریشن کا قانون پاس کیا اس کی مذمت کی ہے، اور شہریت امینڈمنٹ ایکٹ جس کے مطابق تمام اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انڈیا میں اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلم کچھ فسادات ہوئے ہیں دلی میں، ان سب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جناب، اور جو بائیڈن نے ان کی مذمت کی ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ختم کیے جائیں اور ان کے حقوق بحال کیے جائیں۔ انڈین لابی متحرک ہوئی ہے ان کے علم میں آئے بغیر، بلکہ دلی سرکار نے ان کی ذرا کھچائی بھی کی ہے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ لابیسٹ ہائر کیوں ہیں جی انہوں نے بھاری بھرکم معاوضوں پہ، اور اب کوشش کی جا رہی ہے نیو یارک میں اور واشنگٹن میں اپنے لابیسٹ کے ذریعے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو انڈو کروایا جائے یا اس کی وضاحت کروائی جائے، لیکن فی الوقت ایسا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جناب اصل خبر کی طرف، یعنی کہ بڑی خبر کی طرف۔ وہ خبر یہ ہے کہ دنیا واقعی بدل رہی ہے، اور خاص طور پہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سعودی عرب اور UAE اور اسرائیل کے آپس میں رابطے ہوں گے، اور چونکہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تو بہت زیادہ سخت ہے، اور ایک دفعہ ہم نے میں نے ARY پہ خبر چلائی تھی اور اس پہ بھی بہت زیادہ شور مچا تھا، وہ تھا جو ایران کے سابق صدر تھے احمدی نژاد، ان کی بھی کچھ یہودیوں سے ملاقات ہوئی تھی، وہ ویڈیو بھی تھی اور وہ ہم نے چلائی تھی، تو وہ اس پہ ایران بہت زیادہ ناراض ہو گیا تھا، ایرانی سٹیزنز بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے اور کافی برا بھلا کہا، لیکن وہ ہم نے اس کی ویڈیو باقاعدہ تھی ہمارے پاس، اور ایران کی طرف سے یہ کہا بھی گیا کہ یہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی، یہ یہودی علماء تھے جن کے ساتھ یہ ایک میٹنگ تھی، ایران کے سابق صدر، اس وقت وہ ایران کے صدر ہی تھے، ان سے خفیہ میٹنگ ہوئی تھی۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب خفیہ نہیں ہو رہی ہیں، اب تو اعلانیہ ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایران اور سعودی عرب، ایران اور UAE ان کا آپس میں پھڈا ہے، اور سعودی عرب قطر اور UAE کا ان کا آپس میں معاملات خراب ہیں، اور سعودی عرب اور ترکی کے بھی معاملات خراب ہیں، تو پاکستان یہ درمیان میں کوشش کر رہا ہے ان سب کے درمیان صلح صفائی کروائے، اور اس کی خفیہ پیغام رسانی ایک دوسرے کی طرف پیغام جو ہیں وہ بھی ایرانی لیڈرشپ کے سعودی عرب کو، سعودی عرب کی ایرانی لیڈرشپ کو پیغامات بھی پہنچائے۔ اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی آپس میں لڑائی نہ ہو، بلکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں جناب کہ اب دنیا واقعی بدل رہی ہے، اور اس طریقے سے بدل رہی ہے دنیا۔ اب تک صرف ہیں جی 2 ملک ہیں جن کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل سے، اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل مسلمانوں کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ملک سمجھا جاتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہی ہے کشمیریوں پہ، اسی طریقے سے جو اسرائیل ہے وہ کر رہا ہے فلسطین میں، اور پاکستان میں بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں۔ کبھی کبھی آواز آتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات شروع کیے جائیں، اور بہت زیادہ فائدے ہوں گے اسرائیل کے ساتھ۔ اگر پاکستان کی کشیدگی کم ہو جائے گی تو اس سے خاص طور پہ زرعی شعبے میں ہمیں بہت مدد ملے گی، ریسرچ میں بہت مدد ملے گی، اور ہم توانائی کے شعبے میں جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری ہو سکیں گی، تو اس طرف بڑھا جائے۔ لیکن ابھی تک اس آواز کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اس پہ یہ نہیں ہے، پہلے تو یہ صرف ہوتا تھا شجر ممنوع ہوتا تھا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی اب ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کیوں اتنے زیادہ، اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کا تنازع بھی ہے، باقی تنازعات بھی ہیں، جنگیں بھی ہو چکی ہیں، تو اسرائیل کے ساتھ پھر ہمارے
کیوں اتنی ٹینشن ہے اور اتنا ہم اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ بھی بات چیت اور ورکنگ ریلیشن شپ ایک معمولی حد تک ہی صحیح لیکن ہونی چاہیے یہ، لیکن اس کو ابھی تک پاکستان میں پذیرائی نہیں مل رہی۔ اور گزشتہ دنوں اسی سیشن میں شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں اور صاف انکار کر چکے ہیں کہ جب تک فلسطین کا ایشو سالو نہیں ہوتا تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اب پاکستان میں بھی یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے۔ اب اگلی جناب دوسری جو چیز ہے وہ ہے سعودی عرب کے ساتھ ایک تو خفیہ تعلقات کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں ایران اور سعودی عرب کا جو تنازع ہے، ظاہر ہے ایران کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی، ایران اور اسرائیل کی آپس میں بھی ٹھیک ٹھاک دشمنی ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور جب بھی اسرائیل کو موقع ملا اس نے ایران کو نقصان پہنچایا۔ ایک اہم انکشاف ہوا پچھلے دنوں، وہ یہ ہوا کہ اسرائیل کے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی خفیہ تعلقات ہیں اور کچھ اور اس مسلم ممالک کے ساتھ بھی خفیہ تعلقات ہیں، اور وہ خفیہ تعلقات اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ جو دوسرا فریق ہے جن کے ساتھ ہمارے ہیں ان کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے انہوں نے صرف اتنی بات کی اور اس کو عالمی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ بھی کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ اسرائیل کے جو شہری ہیں ان کو سعودی عرب جانے کی بھی اجازت مل گئی، اور خاص طور پہ اس کو کہا گیا کہ جی کاروباری مقصد کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے اسرائیل نے بھی اجازت دے دی کہ آپ جا کے سعودی عرب انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور آنا جانا بھی آپ کا ہوگا۔ ایک یہ خبر آئی۔ دوسری خبر اب یہ آئی ہے کہ یو اے ای کے جو ہیں اتحاد ایئر لائنز کے 2 پروازیں جناب ایک مہینے کے اندر اندر 2 دفعہ جا چکی ہیں اسرائیل، اور پہلی جو گئی وہ 20 مئی کو گئی تھی، دوسری جو ہے وہ 11 جون کو گئی، اور اس میں جب شور مچا تو اس میں بتایا گیا جی کہ وہ کرونا کے جو فلسطین کے لیے، فلسطینی عوام کے لیے کرونا سے متعلق امداد لے کے گئے تھے، وہ وینٹیلیٹر اور کچھ میڈیسن، یہ کہا گیا، اور یہ اس کو کہا گیا کہ یہ 2 فلائٹس اس لیے گئی ہیں۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ یو اے ای کی پروازیں، یو اے ای کے جہاز اور کمرشل پروازیں انہوں نے اسرائیل لینڈ کیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی۔ لیکن فلسطین کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جی ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے نہ صرف شاکنگ ہے بلکہ حیران کن بھی ہے، اور اگلی بات انہوں نے کہی کہ فلسطینی اتھارٹی کو اس بات کا علم نہیں تھا، نہ پہلے آگاہ کیا گیا کہ جناب اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، نہ ہی یو اے ای کی گورنمنٹ نے ہمیں بتایا، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈینائی کیا کہ یہ پتہ نہیں کرونا کی امداد تھی یا نہیں تھی، لیکن ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ فلسطین کے لیے امداد لے کے جا رہے ہیں تو پھر فلسطینی اتھارٹی کو، فلسطین کے وزیر اعظم کو تو پتہ ہونا چاہیے، ان کو تو بتایا جانا چاہیے، ان کے ساتھ تو آپ کے سفارتی تعلقات ہیں، اسرائیل کے ساتھ تو آپ کے سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک نئی بحث چھڑ رہی ہے اور نئی تبدیلی آئی ہے خاص طور پہ عرب کنٹریز میں، اور میں ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے بھی کوشش پاکستان پہ بھی یہ ایک آواز پیدا ہو رہی ہے اور اس کو ابھی پذیرائی نہیں مل رہی، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ایک بہت مؤثر آواز ہے، اور یہاں پہ فیصلہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یو اے ای میں بادشاہت ہے، سعودی عرب میں بھی بادشاہت ہے، اور وہاں پہ ان کا حکم چلتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو یہ 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے بارے میں کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ خاص ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ اسرائیل نے یہ آفر کی ہے سعودی عرب کو بھی اور یو اے ای کو بھی، یعنی کہ ایران مخالف ممالک کو، کہ اگر وہ چاہیں تو ہم ان سے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی
کر سکتے ہیں ایران کے بارے میں۔ تو یہ ایک نیا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اس کے ظاہر ہے اثرات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان پہ بھی پڑیں گے، اور دیکھنا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الوقت ہم نے کہا کہ بہت نپے تلے انداز میں اس خبر کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے، کیونکہ خبر تو خبر ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے نکل ہی جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم آپ کو بتا ہی دیں۔